رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. پس اہل جنت میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کریں گے. قال قائل منهم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، یقول وہ کہا کرتا تھا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی آخرت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے. اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا پھر ہم بدلہ دیے جائیں گے. قال، ارشاد ہوگا، هل انتم مطلعون، کیا تم لوگ ان کو جھانکنا چاہتے ہو. فاطلع، پس وہ شخص جھانکے گا جہنم میں، فرآہ فی سواء الجحیم، پس دیکھ لے گا اپنے ساتھی کو جہنم کے وسط میں. قال، کہے گا اس سے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتا. ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت مجھ پر، لکنت من المحضرین، البتہ میں بھی ہوتا حاضر کیے جانے والے مجرموں میں. افما نحن بمیتین، کیا نہیں اب ہم نہیں مریں گے، الا موتتنا الاولی، مگر پہلی موت. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم عذاب دیے جائیں گے. ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا، اس جیسی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، پس عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں. سورہ صافات کے رکوع میں اللہ پاک نے آخرت کی منظر کشی فرمائی ہے. رکوع کے پہلے حصہ کے اندر اللہ پاک نے مشرکین کی، ان کے معبودان باطلہ کی اور ہم نواؤں کی اللہ پاک نے آخرت میں پیش آنے والی صورت کو بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کا ذکر فرمایا ہے کہ کچھ اللہ کے مخلص بندے ہوں گے جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور فرمایا ان کے لیے اللہ کی جانب سے عزت کی روزی بھی ہوگی اور بہترین ٹھکانہ بھی اللہ کی جانب سے ملے گا. خدمت کے لیے غلام بھی مہیا کیے جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ پاک نے عورتوں کی صورت میں جنت کی عظیم نعمت بھی مقرر فرما رکھی ہے. آج کی آیات کے اندر بھی اللہ نے اہل جنت ہی کا ذکر فرمایا ہے. جو ان کی آپس کی گفتگو ہے اللہ نے وہ بیان فرمائی ہے. اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں اپنی دنیا میں گزری ہوئی کچھ باتیں یاد آئیں گی، ان کے متعلق وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اسی اثنا میں اللہ نے ایک کہنے والے کے قول کا ذکر کیا ہے. یہ عمومی نقشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے متعلق اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو آپس میں دوست تھے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا اور دوسرا منکر تھا. کاروباری شراکت تھی دونوں کی، تو آپس میں
عقیدے کے ایک نہ ہونے کی وجہ سے دونوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم اپنا کاروبار الگ الگ کریں گے۔ چنانچہ اس وقت کے اعتبار سے دونوں نے جب کاروبار تقسیم کیا تو تقریباً 300 اشرفیہ دونوں کے حصہ میں آئے۔ اب دونوں جب الگ ہوئے تو جو ایمان والا تھا اس نے اپنی رقم میں سے زیادہ رقم اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور تھوڑے سے اپنے پاس رکھے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی خرچ ہو گئے اور کاروباری اعتبار سے یہ نہایت پیچھے چلا گیا۔ اور دوسرے شخص نے جو منکر تھا، مشرک تھا، اس نے وہ اپنے 300 کاروبار میں لگائے رکھے اور یوں اس کا کاروبار اور بزنس بڑھتا چلا گیا۔ ایک عرصہ کے بعد جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو کافر نے اس مومن سے حال پوچھا کہ کیا بنا تمہارا؟ تو یہ شخص کہنے لگا میرے پاس جو ہے وہ آج کل میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو کافر کہنے لگا یہ کیسے؟ حالانکہ رقم تو ہم دونوں نے برابر برابر لی اور میں اتنی اچھی حالت میں پہنچ گیا، تمہارا برا حال کیوں؟ تو کہنے لگا میں نے اپنی رقم میں سے زیادہ رقم اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو کافر کہنے لگا ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ کے ہاں مجھے اس سے کئی گنا بڑھا کر اجر ملے گا۔ تو اس وقت کافر نے اعتراض کیا کہ بھلا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، خاک میں مل گئے، پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے پاس جائیں گے اور ہمیں جو ہے بدلہ دیا جائے گا، جزا و سزا ہوگی۔ تو اس مومن نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے۔ تو اللہ نے ان دونوں کی گفتگو کو یہاں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس متوجہ ہوں گے ان جنت والوں میں سے بعض پر اور سوال و جواب کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، کہ بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک شخص موجود تھا۔ یقول، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی ہے تصدیق کرنے والوں میں سے، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنے والوں میں سے تو بھی ہے کہ اِذَا مِتْنَا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا پھر بھی ہمیں بدلہ دیا جائے گا، جزا و سزا ہوگی ہمارے ساتھ۔ اب اللہ پاک جو ہے اس جنتی کی یہ بات ذکر کرنے کے بعد فرما رہے جیسے ہی یہ اپنے ساتھی کا ذکر جنت میں کرے گا ہماری طرف سے ایک ندا لگے گی۔ یہ ندا خود رب العزت کی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی فرشتہ اللہ کی طرف سے منادی کرے گا۔ قالا، کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم لوگ اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کا ٹھکانہ، اس پر مطلع ہونا چاہتے ہو تم کہ وہ آج کہاں ہے؟ فطلع، پھر جب ان کی طرف سے خواہش کا اظہار ہوگا کہ یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آگے اللہ نے صرف اس اکیلے کا ذکر کیا، فرمایا وہ مومن ساتھی فطلع، بس اس نے جہنم میں جھانک کے دیکھا۔ اب یہ نہیں کہ جنت اور جہنم بالکل قریب ہے، بیچ میں دیوار لگی ہے اور یہ دیوار پہ چڑھا اور نیچے دیکھ رہا ہے، کئی 100 میل، کروڑوں میلوں کا بیچ میں فاصلہ ہو، لیکن اللہ اپنی قدرت کاملہ سے وہ بیچ کے سارے فاصلے اور پردے ہٹا دیں گے، اسے یوں نظر آئے گا اپنے سامنے، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ شخص یوں اپنی جگہ پہ جنت میں بیٹھا ہوا وہاں سے دیکھے گا اسے، فطلع، بس یہ جھانکے گا، فرآہ، اور دیکھ لے گا اپنے اس ساتھی کو، دنیا والے کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بالکل وسط میں، کہ وہ وہاں گڑھے میں پڑا ہوا جل رہا ہے۔ اس وقت یہ اسے مخاطب کر کے کیا کہے گا؟ یہ مومن کہے گا، قالا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، اے شخص قریب تھا کہ تو مجھے بھی مرتد کر دیتا، ہلاک کر دیتا، تو میرے ساتھ بیٹھ کے بحث کیا کرتا تھا، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اٹھنا نہیں ہے، معاشر نہیں، جنت جہنم نہیں، بس یہی دنیا ہے۔ قریب تھا کہ میں بھی تیری باتوں میں آ جاتا اور آخرت کا منکر ہو جاتا، تو یقیناً ہلاک ہو جاتا۔ فرمایا ولولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت، اس کا فضل نہ ہوتا، تو لکنت من المحضرین، البتہ میں بھی ہوتا حاضر کیے جانے والے مجرموں میں۔
آج مجھے بھی ہتھکڑی ڈالی ہوئی جہنم میں پھینکا ہوتا، اور پھر اس کے بعد جب اسے جو ہے یہ جنتی احساس دلا لے گا تو اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرے گا کہ ہمیں جنت میں آ کر صرف یہ نعمتیں نہیں ملی ہیں، یہ نعمتیں تو دنیا میں کافر کے پاس بھی تھی۔ یہ جنتی کہے گا افما نحن بمیتین، اب نعمتیں بھی ملی ہیں اور اب ہم کبھی بھی نہیں مریں گے۔ تجھے تو دنیا میں نعمت ملی تھی لیکن اس کے بعد ایک دن موت تھی، اگر ظاہری طور پر کبھی آزمائش نہ بھی آئے تو موت کے ساتھ ساری دنیا رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا جنتی کہے گا افما نحن بمیتین، اب ہم نہیں ہیں مرنے والے، الا موتتنا الاولی، ایک موت ہم پر آئی ہے جو دنیا کے اندر، پہلی موت، بس اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی اب ہمیں جنت سے نکال کر عذاب میں مبتلا کیا جائے، بس ایک بار جنت میں ٹھکانہ مل گیا یہ پکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جنتی کہے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم، دنیا میں تو کہا کرتا تھا بینک بیلنس بنا لیا، اچھا مکان بنا لیا، گاڑی لے لی، بچوں کو تعلیم اچھی دلوا دی، یہ بڑی کامیابی ہے، تو فخر کیا کرتا تھا، لیکن سچ پوچھ تو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ ہے بڑی کامیابی، جنت میں میرا پہنچ جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ چوتھے پارے کے اندر اللہ پاک نے اسی بات کو جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے موت کا پیالہ تو ہر ایک نے پینا ہے، لیکن اصل کامیاب کون ہے؟ جس کو جو ہے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا کر اللہ نے جنت میں داخلہ دے دیا فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ اور جو بروقت دنیا میں کتنی ہی عیاشیوں میں مصروف کیوں نہ رہا، اگر اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے تو وہ ناکام ہے۔ تو فرمائے ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ اصل کامیابی ہے، بڑی کامیابی، لمثل ھذا، اور ساتھ ہی میرے آپ کے لیے تعلیم بھی فرما دی، فرمائے اس جیسی کامیابی کے لیے، یعنی آخرت کی اگر کامیابی چاہیے تو وہ خاندان نسل کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، پس اس کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی جنت والوں کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔